محترم ناظرین، عام طور سے غیر مقلدین کی طرف سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں اور ہماری سیدھی سادی عوام کو شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عرب سے آئے تو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں، رفع یدین کے ساتھ پڑھتے ہیں، آمین بالجہر کرتے ہیں، اور یہاں کے جو حنفی حضرات پڑھتے ہیں نہ وہ رفع یدین کرتے نہ آمین بالجہر کرتے، تو اس طرح کی باتیں کر کے ان کو شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی ان سے سوال کر لے اور کوئی عمل ان کے خلاف بتائے کہ عرب بھی لوگ تو ایسا کرتے ہیں، عرب کے اندر تو ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں اور جنازے کی نماز سری ہوتی ہے، آپ لوگ جہری کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ عربی حضرات ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ہمارے لیے تو حجت قرآن و حدیث ہیں۔ تو جب تمہارے لیے حجت نہیں بن سکتے تو وہ ہمارے لیے کیسے حجت بن سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے یہ سیدھی سادی عوام کو یہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو کتنے حنفی حضرات حنفیت کو چھوڑ رہے ہیں اور غیر مقلد بن رہے ہیں۔ اچھا، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ سوال یہاں پر ختم نہیں ہوتا، سوال آگے بھی جاتا ہے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ کتنے غیر مقلدین شیعہ بن رہے ہیں، کتنے غیر مقلدین منکر حدیث بن رہے ہیں، کتنے غیر مقلدین قادیانی بن رہے ہیں؟ تو پھر جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ تو گمراہ ہو گئے، خود ان کے شیخ وحید الزماں وہ گمراہ ہو گئے، تو کیا کہتے ہیں کہ جی وہ تو گمراہ ہو گئے۔ تو پھر گمراہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اگر کسی کو راستہ حق کا راستہ غیر مقلدین میں جا کر کے مل چکا تھا تو پھر وہ شیعہ کیوں بنا، پھر وہ منکر حدیث کیوں بنا، پھر وہ جو ہے قادیانی کیوں بنا؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ عوام کو صرف بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنی بات کو تو نبی کی بات کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو احادیث ہیں، ہمارے پاس جو اجماع ہے، ان تمام کو یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی بات کہتے ہیں، اپنی بات نبی کی بات ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے سیدھی سادی عوام کو دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے تمام علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی سیدھی سادی عوام کو سمجھائیں اور ان کے اس فتنے سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔